آیت 21 یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیے یہاں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے تھے نا پرومیننٹ، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا شہر جو ہے وہ مقدس قرار دیا، اور حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ یہاں پہ بنایا عرب میں، تو گویا یہ سرزمین عرب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص کیا گیا، یعنی یہ ٹکڑا ان کے لیے خاص کیا گیا، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے فلسطین کا ٹکڑا جو ہے وہ خاص کیا گیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو فلسطین کا یہ علاقہ ہے، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلے ہیں تو مشرکین نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل کو کہا کہ دوبارہ جاؤ اور جا کر اپنا وہ علاقہ فلسطین کا علاقہ واپس حاصل کرو۔ اب یہ جو علاقہ تھا نا، اس علاقے کو بہت زیادہ تقدس بخشا تھا۔ جیسے آج دیکھیں نا، ہم حرم جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین کو تقدس بخشا کے لوگ علم اور عمل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے فلسطین آئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو بہت مشہور مسجد ہے، یاد ہے نا، ہم کہتے ہیں بیت المقدس۔ تو ہمارا قبلہ جو اول بھی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم پہلے ادھر پڑھتے تھے نماز، پھر ہم ادھر پڑھتے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تعمیر کروایا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر سے نکلے ہیں، راستے میں پھر فرعون کو غرق ہونے کا واقعہ پیش آیا، پھر بنی اسرائیل وہاں سے نکل کر صحرائے سینا میں آئے، پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تقریر تھی ایک طرح سے وہاں پر انہوں نے کی تھی دشت فاران میں، وہاں پر بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ فلسطین پر جاؤ اور جا کر وہاں قبضہ کرو، یعنی تمہارا شہر ہے، تمہارا آبائی شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس ملک کو خاص کیا، اس شہر کو خاص کیا، جاؤ جا کر اپنا ملک واپس لے لو، حملہ کرو وہاں پر۔ یہ حملہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ مسلمان جو بنی اسرائیل اپنے زمانے کے مسلمان تھے نا، ان کو کہا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے اس میں دعوت کا ایک مرکز بنائے، پوری دنیا میں دعوت دیں، وہاں پر نبیوں کی قیادت میں وہ ایک حکومت قائم کریں۔ اور ہم یہ بات پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب نبی موجود ہوتے ہیں اور ان کی قیادت میں، ان کی زیر نگرانی جو حکومت قائم ہوتی ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کی حکومت ہوتی ہے۔ نبی جب کوئی قائم کرتا ہے تو وہ کس کی حکومت قائم کرتا ہے؟ اللہ کی حکومت قائم کرتا ہے۔ اسی لیے ہم پیچھے بار بار اتمام حجت کے قانون کے تحت یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ اسی لیے نبی کو پھر اللہ کے حکم سے اتمام حجت کا اختیار بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی لیے نبی کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ جس کو چاہیں پھر جس علاقے سے نکال دیں اور پھر اس علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ نبیوں کا خاص اختیار ہے، ان کی اتھارٹی ہے جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہر دور کے لیے نہیں ہے، یہ نبیوں کے لیے خاص ہے بات، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا عام انسانوں سے نہ کوئی تعلق ہے نہ تعلق ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر دیکھیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی مقدس سرزمین؟ فلسطین۔ کون سی ہے؟ التی كتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ لکھ دی سے مراد اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نام کر دی، تمہیں وراثت میں دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اصل میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعام و اکرام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اوپر ذکر فرما رہے ہیں۔
تب کہ جو مصر سے نکلنے کے بعد سے لے کر اب تک بنی اسرائیل کے ساتھ تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ایک عظیم قوم بنا دیا جائے، ایک زبردست قوم بنا دیا جائے، اور ان کو میراث میں وہ سرسبز اور شاداب علاقہ دیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ نے ان کے لیے وہ علاقہ لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے وہ علاقہ ان کی وراثت میں لکھ دیا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے بطور انعام ان کو ایک عظیم قوم بنا کر اقتدار کی صورت میں ایک علاقے کی حکمرانی سونپ دی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ لیکن ظاہری بات ہے وہاں پر ایسے نہیں اقتدار حاصل ہوگا، وہاں پہ جا کر حملہ کر کے وہ علاقہ تمہیں اب دشمنوں سے واپس چھیننا ہوگا۔ ساتھ ہی کیا بتا دیا؟ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرنا ورنہ نامراد ہو جاؤ گے، یعنی بزدلی نہ دکھانا۔ اگر بزدلی دکھائی تو کیا ہے؟ ناکامی، نامرادی ہے۔ پیچھے مصر کی غلامی ہے اور آگے پھر صحرا کی قید ہے، صحرا کی جیل ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، جس میں مر کھپ کے تم فنا ہو جاؤ گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں، ابھی ساری چونکہ ایک پورا ٹاپک ہے نا، ایک پوری تقریر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کیا کہا، قوم نے آگے سے کیا رسپانس دیا، پھر قوم کا کیا انجام ہوا، پوری کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہسٹری کی ہمارے سامنے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کر دی۔ آیت 22 کو دیکھیے، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، بڑے طاقتور، زور آور، بڑے ظالم، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس سرزمین میں ہرگز نہ داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، ہاں البتہ اگر وہ نکل گئے تو ہم وہاں یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ دیکھیں ذرا قوم کی جرت، قوم کی بدتمیزی، قوم کی گستاخی، اسے کہتے ہیں گستاخی نبی کے ساتھ، اور وہ نبی عام نبی نہیں ہے، رسول ہے اللہ تعالیٰ کے، اور رسول کا مقام ہم پڑھ چکے، نبی سے بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں وہ کب کر رہے ہیں کہ جب 12 سردار، پیچھے ہم پڑھ کے 12 سردار مقرر کیے گئے تھے، ان کو کہا گیا کہ بھی ہم نے اب اس علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، انہوں نے آ کر رپورٹ پیش کی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پوری ٹیم بنائی تھی ان 12 سرداروں کے اوپر کہ جائیں جا کر فلسطین کے حالات معلوم کریں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں پر کوئی حملہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے پوری ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو وہاں پر جاسوسی کر کے پورا وہاں کے حالات کو ریکی کرتی ہے اور حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا آकर کہ ہم تو ان کے سامنے ٹڈے ہیں، یعنی اتنے وہ بڑے بڑے ہیں اور ہم ٹڈے ہیں۔ امالکا قوم تھی وہ، کون سی قوم تھی؟ امالکا قوم تھی، وہ بہت قدابر ہے، بڑے بڑے قدابر ہیں، وہ تو عام لوگوں کو کھا جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ آدم خور لوگ نہیں ہوتے اس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ، قدابر، طاقتور، ظالم لوگ وہاں پر حکمران ہیں، رہتے ہیں، باشندے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، تو ہم تو نہیں مرنے کے لیے تیار، ہم ان کی تلواروں کا لقمہ بننے کے لیے نہیں ہے تیار۔ لہذا اے موسیٰ، اب تک تم اتنے معجزے دکھاتے چلے آئے ہو، پیچھے پڑھ کر آئے نا، ڈیٹیل بھی ہم نے پڑھی، اتنے کتنے معجزے جو ہیں وہ دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب تک اتنے معجزے دکھائے، ایک معجزہ اور دکھاؤ، ان کو نکالو وہاں سے، ہم چلے جائیں گے وہاں پر، ہمیں لڑنا نہ پڑے، یعنی ہمیں کچھ میں کہتے نا کہ نہ لہو لگے، نہ وہ کیا کہتے نہ پٹکڑی لگے، نہ لہو لگے اور رنگ چوکھا آئے، نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی۔ ہاں 12 سردار جو تھے نا انہوں نے آ کے رپورٹ کو پیش کی، اصل میں تو جو سردار تھے وہ قوم کی ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں نا، تو پوری قوم کا یہی حال تھا، بزدل کی پوری قوم۔ تو کہتے ہیں اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ سوچئے کہ کتنا مطالبہ بزدلی کے اوپر مبنی ہے، سست الوجود، کہ وہ نکلیں تو ہم جائیں گے، ہم کس سے جنگ، جب جاؤ گے تو تم نے کس سے جنگ کرنی، تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آیت 23
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص البتہ ایسے تھے جن پر اللہ کی عنایت تھی. انہوں نے کہا ودن بریکٹ اس شہر کے بریکٹ کلوز لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. یہ جو رپورٹ پیش کی نا جن لوگوں نے، اس ٹیم میں دو لوگ یوشے اور کالب کا نام آتا ہے. کالب جو ہے نا کاف کراچی والا، اس سے آتا ہے کالب. وہ اس کے ٹیم کے ممبر تھے جو کہ فلسطین کا حال معلوم کر آئے تھے، پوری تفتیش کر کے آئے تھے. اور یخافون کون ہے؟ قالوا رجلان من الذین یخافون، یخافون ڈرنے والوں میں سے. کون ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہاں پر، لوگوں سے ڈرنے والے. اور لوگوں سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو کہ امالکا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جو دشمن قوم کی، اس کا نام امالکا تھا. امالکا یا اناف، ان سے خوف زدہ ہوئے تھے، ان سے ہمت ہار بیٹھے تھے، بزدل ہو چکے تھے. ایسے بزدل ہوئے تھے کہ ان کے اوپر موت کاری ہو گئی تھی کہ جیسے ہم مار ہی جائیں گے اگر ہم نے کوئی ذرا سا بھی قدم بھی بڑھایا، ان کے علاقے میں ہم نے قدم بھی رکھا. تو یہاں پہ قال رجلان من الذین یخافون، جو ڈرنے والے تھے ان میں سے ہی دو لوگوں میں کیا کہا. وہ دو لوگ کون تھے؟ انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ کا بہت احسان تھا. ان دو لوگوں پر، یوشے اور کالب کے اوپر انعام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام کو ہائی لائٹ کیا. ان کا انعام کیا تھا؟ ان کی خوش قسمتی کیا تھی کہ ان کے دل میں لوگوں کا ڈر نہیں تھا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کے دل میں اللہ کا تقویٰ تھا. جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں انعم اللہ، اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے. اللہ ہم پر بھی یہ انعام کرے، اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر اپنا تقویٰ عطا فرما دے. بائبل میں ظاہری بات ہے کہ ایک پوری تقریر ہے انہوں نے کی ان دو لوگوں نے اس وقت کی جب پوری قوم ایک سائڈ پہ تھی اور یہ دو لوگ ایک سائڈ پہ تھے. پوری قوم ہمت ہاری ہوئی تھی، بالکل جیسے کہتے ہیں ڈوب چکی، مر چکی تھی، بالکل موت کاری ہوئی تھی. اتنی ڈس اپوائنٹڈ قوم تھی اور یہ دو لوگ غصے سے کھڑے ہوئے تھے. بائبل میں کیا کہتے ہیں دیکھیے آپ، ان کی جو تقریر کے الفاظ بائبل میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے گزرے، اس ملک سے گزرے، نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس سے دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا. یعنی وہ ملک بہت اچھا ہے. اگر اللہ ہم سے راضی رہا تو وہ ملک وہ اللہ ہمیں دے گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. اتنا زرخیز ہے، اس کی زرخیزی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوندہ سے بغاوت نہ کرو. اللہ راضی ہو، تم باغی نہ ہو، فرما بردار ہو، اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہماری خوراک بنیں گے. ان کی پناہ ان کے سر سے جاتی رہے اور ہمارے ساتھ خداوندہ ہو، سو ان کا خوف نہ کرو. یعنی یہ انہوں نے تقریر کی کہ پھر ڈرو نہیں ان سے کیوں ڈرتے ہو، اتنا زبردست ملک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس باغی نہ بنو. ظاہری بات ہے کہ یہ ایک یعنی کہ نفسیاتی طور پر ایک فیکٹ ہے کہ جب پوری قوم ایسے ہمت ہار بیٹھے نا تو پھر اس وقت بہادر سے بہادر بندہ بھی اپنے اعصاب جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا، بڑا مشکل ہو جاتا اس کے لیے. اب وہ شخص جو اس موقع کے اوپر جم جائے، کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے، وہ کون ہے؟ بڑا ہی وفاشوار ہے، بڑا ہی زبردست بندہ ہے. مرد حق اس کو بولیں گے نا، وفادار بندہ ہوگا. تو اب یوشے اور جو کالب تھے ان کا زبردست وفاداروں والا کردار شو ہو رہا ہے یہاں پر. جی، زوراور اور خدا پر یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں. اچھا جی، پھر آپ دیکھیں گے مزید کیا آ رہا ہے ان کا معاملہ. قرآن نے یہاں ایک جو لیسن ہمیں دیا وہ کیا دیا کہ بزدلوں کے اندر کس طرح سے بہادر موجود ہے، مردوں کے اندر زندہ موجود ہے. کوئی یقین نہیں کر سکتا یہ پوری قوم بزدلوں کی ہے، مردوں کی ہے. اللہ نے دو اس کے اندر زندہ بھی رکھ دی ہیں، بہادر بھی رکھ دیا ہے.
تو اب آپ دیکھیے کہ یہ عام روٹین میں بھی ایسے آپ کو نظر آتا ہے کہ زندگی دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں، حوصلہ دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں، حوصلے توڑنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. ہم پوری قوم ایسے سمجھے کہ مایوسیوں کی دلدل میں پہنچ چکے ہیں نا، تاریکیوں کی دلدل میں پہنچ چکے ہیں. لہٰذا جو اگر چند لوگوں کے اندر حوصلہ ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، اٹھیں اور اپنے حصے کے چراغ جو ہیں وہ جلانا شروع کر دیں. دیکھ لیں یوشع اور کالب کو کہ قوم پوری کی پوری کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، اور دو لوگوں نے اٹھ کر ہمت کا چراغ جلایا، حوصلہ دیا اور قوم کو پھر ایک ہمت جو ہے نا انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ پھر وہ کیا کہتے ہیں، آیت کا ٹکڑا دیکھیے جن پر اللہ کا انعام تھا علیہم، وہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو، ادخلوا علیہم الباب، انہیں کہا کہ لوگوں شہر پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کیا کہا، پھاٹک پر تو پہنچو، اٹھو تو صحیح، اقدام تو کرو. ظاہری بات ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کی ایک سنت ہے. وہ کیا ہے کہ جب بندے اپنا فرض ادا کرتے ہیں نا، بندہ کہتے ہیں نا ایک قدم اٹھاتا ہے پھر آگے اللہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن بندے کو قدم اٹھانا ہوتا ہے. قدم اٹھانے کی ذمہ داری بندے کے اوپر ہے، ارادہ کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے، آگے اللہ ہاتھ تھام لیتے ہیں. بالکل یہی سبق یہاں پہ انہوں نے دیا کہ جب تم اپنی طاقت لگا کر وہاں تک پہنچو گے، دروازے تک پہنچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد اور اپنی نصرت سے لازمی نوازے گا. گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے کوئی مدد نہیں آتی، جو نکلتے ہیں، جو میدان میں جاتے ہیں، مدد ان کے لیے ہی آتی ہے. کیا کہا، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم وہاں گھسو گے تم غالب رہو گے، غلبہ تمہارے مقدر میں آئے گا، فتح تمہاری ہوگی. لیکن اس کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی عزم، حوصلہ، ہمت، طاقت، توانائی، وفا شعاری، اس کے ساتھ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر اللہ نے جو تمہیں ایک ملک وراثت میں دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ ملک تمہارے نام اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وہ ملک تمہارا ہے. تمہیں کیا شو کرنا ہے، اپنا حوصلہ، اپنی ہمت، اپنی طاقت، اپنی وفا شعاری، اپنی عہد کی پابندی. تم اپنا فرض پورا کرو گے، اللہ بھی اپنا فرض پورا کرے گا. اللہ نے تو وہ لکھا ہی تمہارے لیے، تمہیں عطا کیا جائے گا. آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ جب سونے والے سو رہے ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو جگانا، لیکن ان کے ساتھ خود نہ سوئیں، جاگتے رہیں، جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، اور کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وساطت سے لوگوں کو جگانے والا بنا دے، کہ جاگ جائیں لوگ، ہم آئیں اور ہم لوگوں کو جھنجھوڑیں اور اٹھا لیں. اب اگلا ڈائلاگ دیکھیے قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آیت 24 میں. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم تو نہیں وہاں جانے والے، ہم نہیں وہاں پہ جائیں گے، کسی صورت میں ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. کون تھے وہ لوگ؟ امالکہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ موجود ہیں، دشمن موجود ہیں، انتہائی کا طاقت جبار لوگ ہیں، ہم نہیں وہاں پہ جانے والے. اس لیے تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی بزدلی کا آخری جواب. یوشع اور کالب کی اتنی لمبی تقریر کے بعد، جیسے کہتے نا بھینس کے آگے بین بجانا، وہ ایسے ہی کرتے رہے، سن کر نہیں دیا. پوری کی پوری قوم بھینس بنی ہوئی ہے کہ اٹھ کے نہیں دینا، ٹس سے مس نہیں ہونا. وہ بار بار کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، خوف نہ کرو، پریشان نہ ہو. قوم کیا کہتی ہے، نہیں جی نہیں، ہم نہیں جانے والے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جا اور تیرا رب جا کر لڑے. دیکھیں نا کتنی گستاخی ہے اس جملے کے اندر. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، مدد سے تم جا کر اپنے رب کے ساتھ جاؤ، لڑو، ان کو نکالو، پھر ہم چلے جائیں گے. یعنی کتنا غیر مہذب جواب ہے. کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ہمت ہی نہیں دکھانا چاہتا. پھر سوچے نا اس طرح کی قوم کو پھر جتیاں ہی پڑتی ہیں نا.
جوتیاں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ جب جنگ بدر کا معاملہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے لوگ تھے اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اس طرح نہیں آپ کو جانے دیں گے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے, اگر آپ ہمیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. یعنی یہ دیکھیں کردار نبی کے ساتھیوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا. بڑے مشکل معاملات تھے نا, ظاہری بات ہے پھر وہاں نتیجہ کچھ اور تھا اور یہاں پہ نتیجہ کچھ اور تھا. آیت 25 قال ربی انی لا املک الا نفسی. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے پروردگار. کیا کر سکتے تھے بھائی اس وقت, قوم جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار میرا اپنے آپ پر یا اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے. یعنی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آخری امید بھی ختم ہو گئی نا, یعنی حد ہو گئی ہے نا. اب مطلب کیا کر سکتے تھے نا, کوئی کسی کو ڈنڈے مار کے پستول دکھا کے تلوار سر پہ رکھ کے تو نہیں وہ ان کو کہہ سکتے تھے کہ چلو آؤ اور لڑو. اگلی قوم ٹس سے مس کی ہوئی, امید ختم ہو گئی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام انتہائی غم کی حالت میں, صدمے کی یہ حالت, یہ دعا ان کی صدمے کی دعا ہے, غم کی دعا ہے. پروردگار سے اپنی فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا اختیار تو اپنے آپ پر ہے, اپنے بھائی کے اوپر ہے, حضرت ہارون علیہ السلام پہ, کسی اور پر کوئی زور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس تو ہم میں اور ہماری قوم کے اندر علیحدگی کروا دے. گویا یہ اس بات کی درخواست تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ میری اتنی نالائق قوم ہے, اللہ تو مجھے اس کی قیادت کے بوجھ سے فارغ کر دے, مجھے ہٹا دے گھر سے. اس نے جو سننا نہیں, دیکھیں نا یہ موقع اب تو نہیں آیا نا, پیچھے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے کھڑے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام لے کر فرعونیوں کے, جب مصر میں تھے یہ لوگ, ہر موقع پہ قوم نے بدتمیزی اور گستاخی کے جھنڈے گاڑے. یہاں پہ آ کے ہاتھ ہو رہی ہے, یہاں پر سننے کا نام نہیں لے رہے. اتنی طویل جدوجہد, اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے اور بے یقینی کا یہ عالم کہ ایک شخص بھی بات سننے کو تیار نہیں. سوچے رسول ہے اللہ کے, اتنی نشانیاں دکھا چکے ہیں توحید کی, اللہ کی قدرت کی, اپنی رسالت کی حقانیت کی, اور قوم ہے, قوم کہتی ہے کہتے ہیں نا کہ پتھر ہوتا ہے نا تو پتھر میں جونک نہیں لگتی. جونک لگاتے تھے نا لوگ پہلے زمانے میں خون چوسنے کے لیے, تو پتھر سے کیا خون آنا ہے, پتھروں میں کون جونک لگا سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اب تو میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے, فیصلہ کر دے, الگ الگ کر دے. ظاہری بات ہے کہ حضرت ہارون تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا تھا, ان کی وفاداری بہت زبردست تھی, ان کے اوپر تو ان کا بہت زیادہ اعتماد تھا. لیکن پوری قوم سوائے ان دو بندوں کی جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کر آئے, یوشع اور کالب کے, پوری کی پوری قوم مردہ تھی, مردہ. اب کیا ہوا, آگے چلتے ہیں. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اللہ نے جواب دیا ود ان بریکٹ, یہی بات ہے تو پھر بریکٹ کلوز, یہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام ٹھہری. یتیہون فی الارض, اس دوران میں یہ زمین میں مارے پھریں گے, اس لیے کہ اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کر. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علیحدگی کی درخواست منظور نہیں کی. انہوں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ بس اب بہت ہو گئی, مجھے اس ذمہ داری سے فارغ کر دیں, مجھے چھٹی دے دیں, رخصت دے دیں. اللہ نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, درخواست قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر قوم سے نکل جائے تو پھر قوم جو ہے وہ اس کی تو جو رہی صحیح کسر ہے نا, جو مہلت ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے. بالکل وہی تھی, پورے پیغمبر کا نکلنا پوری قوم کی ہلاکت کا سبب بن جانا. پیغمبر نے ہجرت کرنی تھی, پیغمبر نے چھوڑنا تھا, اتمام حجت ہونا تھا, قوم نے ہلاک ہو جانا تھا. لیکن آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, آپ بھی ادھر ہی رہے, قوم بھی ادھر ہی رہے گی. ان کو ان کی نافرمانی اور ناقدری کی کیا سزا دی؟ 40 سال تک کے لیے انہیں سرزمین مقدس کے لیے
ان کو ان کے لیے حرام کر دیا کہ تم وہاں پہ نہیں اب جا سکتے. اور یہ جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر ہی پھرتے رہے, صحرا گردی کرتے رہے. اس دوران میں 20 سال سے اوپر کے تمام لوگ فوت ہو گئے, وہ تمام لوگ جنہوں نے جانے سے انکار کیا تھا. یعنی 40 سال میں کیا ہوا معاملہ, سارے کے سارے لوگ فوت ہو گئے. کون سے؟ جنہوں نے جانے سے انکار کیا, بدتمیزی کی تھی, گستاخی کی تھی. نئی نسل نے آ کر ذمہ داریاں سنبھال لی, اور وہیں پر ایک علاقہ تھا مشرقی اردن, وہ فتح ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا وہیں پر ہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو حضرت یوشع تھے ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا, اور اب جب وہ فتح ہونے جا رہی ہے فلسطین کی, تو اس موقع پر جو نئی نسل ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یوشع اور کالب موجود ہیں, وہی جو شروع میں موجود تھے اپنی قوم کے حوالے سے, وہی دو افراد جنہوں نے بنی اسرائیل کی ہمت بندائی تھی. تو اب یہاں پر آ کر جو داستان سنائی جا رہی ہے, مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی بالکل سیم ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ جو واقعہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے, یہ واقعہ اصل میں ان کے اس دعوے کو ریجیکٹ کر رہا ہے جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے. ان کا اپنے بارے میں کیا دعویٰ تھا, کسی کو یاد ہے؟ جو پچھلی کلاسوں میں ہم نے ڈسکس کیا, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ دیکھیں میں 40 سال تک کیسی سخت قسم کی پنشمنٹ ملی. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں تو اچھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں فرمانبرداریوں کی ضرورت نہیں, ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تمہیں سزا ملی ہے. تمہیں تو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی نا, تمہیں تو پھر بہت کچھ ملنا چاہیے تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی اٹھا دیتے, خود ہی تمہیں وہ جگہ دے دیتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تمہاری نئی نسل تیار ہوئی, اس نے جا کر وہاں پہ جہاد کیا, ان لوگوں کو وہاں سے نکالا تو وہ علاقہ تمہیں ملا. ایسے تمہیں وہ علاقہ نہیں ملا. ایسے ہی تمہیں مفت میں جنت بھی نہیں ملے گی. مراد سمجھانے کی یہاں پہ ہے کہ مفت میں جنت نہیں ملتی. جنت پانی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ عمل کی پونجی ساتھ لے کر جانی ہوگی. یاد رکھیے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے ہر قوم کی ترقی کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے. جب قوم اس کو پورا کرتی ہے تو ترقی ملتی ہے, قوم پورا نہیں کرتی تو چاہے وہ ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی قوم ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ان کی قوم ہے نا, موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں, اتنے بڑے نبی ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب قوم نے کہا ہم نہیں لڑیں گے, ہم بیٹھے ہیں, بدتمیزی کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پنشمنٹ دی. لیکن فرق یہ ہے کہ رسولوں کے انکار کا جو رزلٹ ہے ان کی موجودگی میں دنیا میں ہی نکلتا ہے, جیسے قرآن نے ہمیں مختلف مثالیں دے دی. آج قیامت تک چونکہ رسول اب موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پوسٹ پون کر دیتے ہیں, بعض صورتوں میں عذاب دکھاتے ہیں, لیکن پوسٹ پون ہوتا ہے, اصل عذاب پھر آخرت کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اب آگے پھر ایک زبردست واقعہ اٹھایا ان کی ہسٹری سے اللہ تعالیٰ نے. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فساد پہ اترے ہوئے ہیں کون؟ بنی اسرائیل, جن کی قومی ہسٹری یہ ہے, جن کے جرائم ہوا جو پیچھے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. بریکٹ کلوز, ترجمہ شروع ہو رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ جس طرح کے وہ فی الواقع ہے ان کو سنائیے. وہ قصہ سنائیے. کیا ہے؟ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. ودن بریکٹ, پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی بریکٹ کلوز, اس پر وہ بولا میں تجھے مار ڈالوں گا. دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کن کی قربانی قبول کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں.
وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ، ان کو پڑھ کر سنائیے. یہاں پر خاص طور پر یہود اور عموماً امت ہے، امت مسلمہ بھی ہے، امت یہود بھی ہے، یہود کے علماء بھی ہیں کہ آدم کے دونوں بچوں کا، بیٹوں کا قصہ سنائیں ان کو مثال کے طور پر. اب آپ دیکھیے کہ یہ قصہ یہاں پر کیوں بنایا جا رہا ہے. قصہ تو میں آپ کو سناتی ہوں لیکن اس کا تھیم لے لیں. قصے کو یہاں پہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہسٹری سے وہ کیوں واقعہ اٹھایا گیا؟ واقعہ یہ اٹھایا گیا کہ ان میں سے اچھے کی مثال کی پیروی کرو. اچھے دو بیٹوں میں سے جو اچھا تھا نا اس کی پیروی کرو. لیکن یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی روش اختیار کی ہوئی تھی جو کہ ان میں سے برے نے کی ہوئی تھی. جو برا بچہ تھا نا قابیل، اس نے جو روش طریقہ اختیار کیا تھا، آج یہود نے نبی کریم کے بارے میں وہی طریقہ، وہی میتھڈ اختیار کیا ہے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ قابیل اور حابیل کے اندر جھگڑا کیا تھا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی کیوں قبول کی اور قابیل نے کہا میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اور حسد کی وجہ سے اس نے پھر وہ سارے کا سارا آگے مقدمہ جو ہے وہ اٹھایا اور وہ قتل ہوا. ساری بات یاد ہے نا آپ کو؟ وہی بات یہاں پر آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی کو حسد کا بخار چڑھتا ہے نا تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، وہ حق کا خون کاٹ جاتا ہے، انصاف کا خون کاٹ جاتا ہے. ایسے ہی یہود نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر رب کی عنایتیں دیکھی، رب کی فضل کو دیکھا، تو ان سے یہ حسد اتنا ان کا آیا کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، جیسے پھٹ جاتے ہیں وہ ان کا حال ہو گیا. ان کا حسد ان کو اتنا لے ڈوبا، آگے بڑھا کہ ان کی بدبختی جو ہے وہ حد سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی. اسی لیے انہوں نے وہی طریقہ اختیار کرنا شروع کیا جو قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا تھا. آج یہود نے نبی کریم اور امت مسلمہ یعنی کہ جو ان کے آپس کے صحابہ ہیں ان کے ساتھ وہی طریقہ، یعنی آپ دیکھ سمجھ رہے ہیں نا، پوری ہسٹری سے میں آپ کو سیکوینس میں لے کر آ رہی ہوں کہ ہسٹری کیوں بتائی گئی. ان کو یہود کو خاص طور پر یہ قصہ سنا کر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کان کھولنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اب وہی طریقہ، وہی قصہ جو ماضی میں تمہارے بڑے نے اپنایا تھا وہی قصہ تم یہاں پر اختیار نہ کرو. اب خیر ہوگی بات. اب ہم آیات کو کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ، ان کو نبا سنائیے. یہ جو نبا ہے نا یہ اہم بات کو کہتے ہیں، اہم واقعہ، اہم خبر، اہم حادثہ. ہر بات کے لیے نبا کا لفظ نہیں آتا. اب چونکہ یہ جو واقعہ تھا یہ دنیا کے اندر پہلا واقعہ تھا غداری کا، حابیل اور قابیل کا، ظلم کا، عہد شکنی کا، اللہ کے خوف سے باہر نکلنے کا. ہوا کیا تھا اس کے اندر؟ ایک حق پرست کا خون بہایا گیا. سب سے پہلا خون کون تھے؟ وہ حق پرست تھے. حابیل حق پرست تھے. یہاں پہ آیا نا آیت کے اندر کہ ان کو سنائیے نبا ابن آدم علیہ السلام کے بچوں کا قصہ، بیٹوں کا قصہ بالحق. حق کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. حکمت کے وہ جو پہلو ہیں ان کو سامنے لا کر. اصل میں تورات کے اندر یہ واقعات موجود ہیں لیکن وہاں سے حکمت غائب ہو چکی ہے، حکمت نہیں ہے. یہاں پر اگر کیا کہہ رہے ہیں ان کو حکمت کے ساتھ وہ واقعہ، حکمت کیا تھی اس واقعے کی اس کے ساتھ ان کو سنائیے. اب وہ واقعہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانن، جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو کیا ہوا؟ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قربانی صدقے کو بھی بولتے ہیں، وہ قربانی جو اللہ کا قرب چاہنے کے لیے دی جاتی ہے. قرآن نے حابیل کی جو قربانی قبول کی اس کی ڈیٹیل نہیں ہمیں بتائی کہ کیوں کی تھی، کس وجہ سے کی تھی، کیا خاص کوالٹیز تھی. بہرحال کوئی کوالٹی تو ہوگی. تورات کے اگر ہم تورات کو پڑھیں نا تو ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے، باقی ہمیں یعنی کہ کوئی حدیث میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تورات سے یہ چیزیں آئی ہیں اس قصے کے بارے میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں.
اور وہاں پر بعض جگہوں کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کو کچھ نظر نیاز دینا چاہتے تھے تو قربانی پیش کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور. اس قربانی کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی تھی، یا تو غیب سے آواز آتی تھی، بتا دیا جاتا تھا قربانی قبول ہو گئی ہے، یا پھر آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ پر اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی تھی. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں باتیں؟ تورات میں، بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن سنت کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر قربانی پیش کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا تھا نا تو اس کی قربانی وہیں کی وہیں پڑی رہتی. جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آگ جلا کر خاک کر دیتی تھی، اور جس کی نہیں ہوتی تھی اس کی وہیں کی وہیں پڑی رہ جاتی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لیسن ہوتا تھا کہ جو قربانی پیش کرنے والے ہیں وہ اپنی ابھی اصلاح کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. اب یہاں پر جس دو لوگ تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچے تھے، قابیل اور حابیل، جن کی قربانی اللہ نے قبول کی. سپوز آگ نے آ کر کھایا، کوئی اور اطلاع آئی آسمان سے، وہ حابیل تھے. اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ قابیل تھے. بجائے اس کے کہ قابیل اپنی قربانی کے قبول نہ ہونے کی وجوہات تلاش کرتا، وہ قریتا نا، وہ دیکھتا کہاں میری نیت میں فساد تھا، کہاں غلط چیز لے کر آیا، کہاں اچھی احساسات صحیح نہیں تھے. جی بالکل، اپنے طرز عمل میں تبدیلی لاتا، اپنے آپ کو مزید پاک کرتا، توبہ کرتا، بہتری لے کر آتا، پالش کرتا. الٹا وہ حابیل سے حسد کے مارے اتنا حسد میں آیا کہ کہنے لگا کہ میں اسے قتل ہی کر دوں گا. اس کی قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ قربانی قبول نہ ہونے میں حابیل کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا نا. یعنی حابیل نے تو کچھ نہیں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ میری قبول کر اور اس کی نہ قبول ہو. وہ تو دونوں قربانیاں پیش کی گئی ہیں، ایک کی ہوگی دوسری کی، دوسرے کا تو قصور کوئی نہیں. جی ہاں بالکل. اب کیا ہوا؟ اس میں سارا قصور کس کا تھا؟ قابیل کا. لیکن بات یہ ہے کہ جب بندے پہ حسد کا دورہ پڑتا ہے نا، اسے پھر اپنی خامیاں، اپنی نالائکیاں نہیں نظر آتی. تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، غصے میں، انتقام میں حد سے بندہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ افراد میں، یعنی کہ فرد کو اگر دیکھیں نا، اس انتقام کا جو جذبہ، اس کا جو نتیجہ نکلا، افراد میں سب سے پہلے قابیل نے قدم اٹھایا. حسد کا شکار کون ہوا؟ قابیل. قوموں کی زندگی کے اندر آئیں تو حسد کا شکار ہوئی ہیں جو قوموں میں جو قوم حسد کا شکار ہوئی وہ یہود ہے. ایسے نہیں یہاں یہ قصہ آ گیا. یہود کو پیچھے سے لے جا کر بتایا کہ دیکھو افراد میں سے انہوں نے کیا تھا، اب تم وہی گیم، وہی کہانی دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہے ہو، اسی حسد کا تم شکار ہو گئے. اسی لیے انہیں سکھایا جا رہا ہے، اسی لیے یہ قصہ بتایا جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ قصہ وہی ہے کہ جس کی ساری کی ساری ڈیٹیل بھی ہمیں ادھر سے ہی، یہودیوں سے ہی ملی ہے نا، ساری کی ساری ڈیٹیل. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسری کی نہ کی. قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کروں گا میں تجھے، تو چھوڑوں گا نہیں تجھے. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں. حابیل نے یہ بات اپنے بھائی کو توجہ دلانے کے لیے کی کہ تم اپنی اصلاح کرو، تم بھی متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی قربانی قبول فرما لیں گے. اس نے غصہ اس بات پہ اتنا کیا کہ تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو کہ میں تمہیں مار ہی دوں گا. اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کے اندر نعوذ باللہ ہاتھ ہے، بلکہ قصور تو تمہارا اپنا ہے. تقویٰ کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اپنے اندر ڈر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ جب تم پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کر لیں گے. تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں وہی قربانی قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کے میرٹ پر، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق پوری اتری ہوتی ہے، وہ شرائط پوری اتری ہوتی ہے، وہ آداب پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بتا دیا کہ تمہیں جو قربانی کے قبول نہ ہونے کا غصہ ہے تو تم اتنی فکر تم غصے کو اوپر نکالنے کی بجائے اتنی فکر، اتنی ایفرٹ، اتنی کوشش اپنے آپ کی اصلاح کے بارے میں کر لو، اپنی تقویٰ کے بارے میں کر لو، بہتر ہو جاؤ گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی بات کی. لیکن بہرحال
بات وہی تھی کہ قوم جو ہے نا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں سنیں گے. آگے آ جائیں آیت نمبر 28. لائن بسط کا الیہ یدک، کہتے ہیں ایک نے کہا، اور یہ جو ایک ہے نا اس میں حابیل لکھ لیں گے تو بات سمجھنا آسان ہوگا. اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اٹھانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ جو باسطہ یدیہ ہے نا، بباسط یدیہ، باسطہ یدیہ اس کا مطلب ہے قتل میں پہل کرنا، پہلے مار دینا. مطلب کیا ہے؟ جیسے دھمکی تم مجھے دے رہے ہو نا قتل کی، میں نہیں دے رہا تمہیں ایسی کوئی دھمکی، میں پہل نہیں کروں گا. نہیں، تم نے مجھے دھمکی دے دی نا. اب عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو لوگوں میں دشمنی آتی ہے، ایک نے دھمکی دی، دوسرا پہلے ہی پستول اٹھا کر اس کے فائل کھول دیتا ہے. یہاں پہ بتایا کہ نہیں، میں تمہیں ایسی کوئی دھمکی نہیں دوں گا. اصل میں جو حابیل ہے نا، انہوں نے یہاں پر ایک ہوش مند انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ اگرچہ تم نے مجھے اپنا ارادہ بتا دیا، لیکن میں تم پر جو ہے نا حملہ کر کے تم پر پہل نہیں کروں گا. ابھی ویٹ کریں یا اندر آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان. میں اپنی جان بچانے کی کوشش تو کروں گا، لیکن میں قتل نہیں کروں گا. یعنی جان بچانے کی کوشش کروں گا، یہ نہیں کہا کہ جان نہیں بچاؤں گا. میں پہلے نہیں تمہیں ماروں گا، میں قتل نہیں کروں گا تمہیں. یہ یہاں پہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے. یاد رکھیے کہ حابیل نے پہل کرنے کی نفی کی تھی، اپنے بچاؤ کی نفی نہیں کی تھی. اپنے جان مال کی مدافعت کرنا، اس میں یہ کوئی خدا خوفی کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کو کوئی منع کیا ہوا ہے کہ جی اپنی جان کو نہ بچاؤ، اپنے مال کو نہ بچاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ایک شخص مجھ سے میرا مال چھینتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ ارشاد ہوا کہ اسے خدا کا خوف دلاؤ. سائل نے جواب دیا کہ اگر خدا کا خوف بھی اس کو اثر انداز نہ ہو تو آپ نے فرمایا اپنے گرد و پیش مسلمانوں سے مدد چاہو، کیا وہ اس کا مقابلہ کرو. سائل نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہ ہو، پھر آپ نے کہا کہ حکومت سے مدد چاہو. سائل نے کہا کہ اگر حکومت بھی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے تیار یا پوزیشن میں نہیں ہے، ارشاد ہوا کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑو، یہاں تک کہ اپنے مال کو بچا لو یا شہید ہو جاؤ. پھر آخری ٹائم پہ اپنی مدافعت کے لیے، اپنی عزت، جان، مال، آبرو، مال کی حفاظت کے لیے تم پھر تلوار اٹھا سکتے ہو. اور پھر جو اس وقت جاتا ہے پھر وہ شہید ہے، یا بچ گیا تو یا مارا گیا تو وہ شہید ہو جاتا ہے. آپ کو کیا کہتے ہیں حابیل کہ میں نہیں تمہیں پہل کروں گا مارنے میں. کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. ابھی پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا نا، اینڈ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن کی قربانی قبول کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے متقین ہوتے ہیں. متقین ہوتا ہے ڈرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پھر وہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کی قربانی بھی تو قبول ہوئی تھی نا. تو قربانی قبول کیسے ہوئی تھی؟ کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا جو کائنات کا پروردگار ہے. اسی نے انسان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حرمت اسی نے عطا کی ہے نا. لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں اور بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 29، انی اریدُ ان تبوء باسمی و اسمک، تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو بریکٹ کلوز، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنے گناہ کا بار تم ہی سمیٹ دو اور اہل جہنم میں سے بن جاؤ، کیونکہ ظالموں کے ظلم کی سزا یہی ہے. یعنی مراد یہاں پر کیا ہے کہ اپنی جان بچاتے ہوئے، یعنی حابیل کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی جان بچاتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان پہنچا جاؤں، یعنی کب پہنچا رہا ہوں؟ جان کو بچانے کے پروسیس میں تمہیں کوئی مجھ سے نقصان پہنچ جاتا ہے. تلوار لے کر آیا تو ادھر سے انہوں نے بھی تلوار اٹھا لی، انہوں نے اگر ایک وار کیا تو اس کو لگا جا کر اگر تلوار اور اس کی جان چلی گئی تو اس گناہ کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا، میرے نہیں، کیونکہ میں تمہیں مارنے نہیں گیا، تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو. یہ لیسن ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے، اس کا سبب بھی تم ہوگے، کیونکہ ظالموں کے ظلم کی
یہی سزا ہے. اور پھر اہل جہنم میں وہ لوگ شامل ہوں گے. ایک حدیث ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مظلوم نے کوئی زیادتی نہیں کی تو جو اسے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کرنا پڑے وہ کرے, اس کا بار گناہ پہل کرنے والے کے اوپر ہو. جس نے پہل کیا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا. دوسرے میں ظاہر بات ہے کہ اپنی مدافعت کے لیے بھی کیا نا, جو کچھ بھی کیا, اور اس میں اگر اس نے باؤنڈری وال کراس نہیں کی تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پہ جو کہا کہ فتکون من اصحاب النار, تم اہل جہنم میں سے بن جاؤ گے. اب قتل مومن کی سزا جو ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے, پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورہ نساء آیت 93 میں کہ ابدی جہنم ہے, جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے ہمیشہ کی جہنم ہے. اور یہی جو گناہ ہے, یہ دیکھیں فتکون من اصحاب النار, یہ حابیل اور قابیل کے واقعے کی بات ہے یہاں پر. تو ازل سے یہی قانون ہے کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. ٹھیک دیر ہو گئی. ذالک جزاء الظالمین, یہی ظالموں کی جزا ہے. اچھا, آیت نمبر 30. فطوعت له نفسه قتل اخیہ, اس پر بھی وہ باز نہیں آیا. بریکٹ کلوز. اتنی بات سن کر مجھے شرم نہیں آئی. آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کر کے نامرادوں میں سے ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا, بتایا, لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی نا, کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہی نہیں تھا. اصل اتنی پٹی بڑھ گئی تھی. بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا. یہ تو فتح ہے نا, ادھر فتح اگر عربک گرامر ہم جانتے ہو اور اس ڈکشنری کو جانتے ہو, ووکیبلری کو, تو قرآن نے اس کے اندرونی کشمکش کو یہاں پہ نمایاں کیا. فتوعت لہ نفسہ, اس کے نفس نے آمادہ کر لیا. یعنی کشمکش ہوتی رہی. قتل کا ارادہ جب اس نے کیا شروع میں, قتل کرنے تک اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی, مارو نہ مارو, مارو نہ مارو. آخرکار وہ جو ارادہ تھا نا وہ حاوی ہو گیا. ہمارے اندر ہوتا ہے نا لفظ لواما, وہ جو لواما ہے نا وہ ملامت کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. آخر جب تک ہم اس کا گلا گھوڑ کے, گردن گھوڑ کے, اسے مار کے کہیں دفن نہ کرتے, اس وقت تک وہ چیختا رہتا ہے اندر سے نہ کرو نہ کرو, احتجاج کرتا رہتا ہے. تو قابیل بھی اسی کشمکش سے گزرا, لیکن گزر کر آخر اس نے قتل جیسا ہولناک جرم کر ہی ڈالا. سب سے پہلا قتل زمین کے اوپر. یاد رکھیے کہ ابتدان ہر مجرم کو جرم پر جھجک ضرور ہوتی ہے. اس کو ٹائم پیریڈ ملتا ہے. وہ جھجک جو ہوتی ہے نا, ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے کہ اب بھی باز آ جاؤ, سمجھ جاؤ. نفس لوامہ اس کو سمجھاتا ہے. لیکن جب وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو نفس لوامہ جو ہے مردہ ہو جاتا ہے, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, اور پھر اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا, پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے. فاصبح من الخاسرین, قتل کر کے وہ نامرادوں میں سے ہو گیا. یعنی اس کشمکش میں فتح کس کی ہوئی؟ شر کی. شر کی فتح ہوئی نا, خیر کی فتح نہیں ہوئی. اور ہمیشہ کے لیے اب وہ کیا ہو گیا؟ نامراد ہو گیا. اسی کے لیے ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ میں شیئر کروں گی. آیت کی تشریح تو مکمل ہو گئی. نفرت کے حوالے سے ایک جو مغرب کا ایک ماہر نفسیات ہے, اس کا ایک بہت اچھا کوٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ نفرت کی مثال ایک قسم کے تیزاب کی سی ہے. اسے ایک عام برتن میں رکھا جائے تو وہ اپنے برتن کو اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا جتنا کہ اس کو جس پر وہ ڈالا جائے. تیزاب جس پر پھینکا جائے اس کو تو وہ کم نقصان پہنچائے گا, جس برتن میں وہ رکھا ہوا نا تیزاب, اس برتن کو ہی ختم کر دے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فاصبح من الخاسرین, اس حسد, اس نفرت نے اس کو خسارہ پانے والوں میں پہنچا دیا. تو یہ نفرت جو ہے نا اتنی بری چیز ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر کسی چیز سے آپ کو نفرت ہو گئی ہے تو اگر اس کو معاف نہیں کیا نا آپ نے, تو اس میں معاف کرنے کا حکم تو چلے ہمیں اللہ نے دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی, لیکن اگر ہم نہیں معاف کرتے, سپوز اللہ کے حکم کو ہم اگنور کرتے ہیں, نبی کے حکم کو اگنور کرتے ہیں, تو یہ جو نفرت اور جلن ہے نا, یہ حسد ہے, یہ سب سے زیادہ ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو نقصان پہنچائے گا. یہ تیزاب کی طرح ہے جو اندر ہی اندر ہمیں گلا کے ختم کر دے گا. دوسرے کو تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا نا, سب سے پہلا نقصان بیڑا برق ستیہ ناز ہمارا ہوگا. لہذا عملاً
ہمیں کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے بدلہ لینا، کوشش کریں کہ اگنور کر دیں، معاف کر دیں، ختم کر دیں معاملات کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل میں یہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اس طرح سے کوئی بندہ کرتا ہے نا تو اس کا جو دل ہے نا مسلسل ایک قید خانہ بن جاتا ہے نفسیاتی، ہر وقت وہ ٹارچر میں ہے، خود دوسرے کو بھی وہ دے رہا ہے ٹارچر، اس کو بیچارے کو بھی یا بیچاری کو ہو رہا ہے ٹارچر، لیکن وہ خود بھی کم ٹارچر میں نہیں ہے۔